بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب کی تاریخ جاننے کے لیے ہمیں دو ذرائع پر سب سے زیادہ انحصار کرنا ہے۔ ایک تو خود مذاہب کی مقدس الہامی کتابیں ہیں، اور دوسرا ذریعہ تاریخ کے آثار باقیہ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انسانی تہذیب کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں بہت سارے ایسے باقیات موجود ہیں جو انسان کی تاریخ آج کل کے دور میں بتانے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن جو صحیح اور مستند بات کسی مذہب کے بارے میں جانی جا سکتی ہے، وہ دراصل اس مذہب کی مقدس کتاب سے ہی جانی جا سکتی ہے۔ الہامی کتب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہے کہ وہ کتب کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیغمبروں پر خود خالق کائنات نے بطور علم، بطور نظریہ حیات اور بطور ہدایت کے الہام کی ہیں، نازل کی ہیں۔ کسی انسان نے ان کو تصنیف نہیں کیا اور کسی اجتماعیت نے ان کو تشکیل نہیں دیا۔ یہ الہامی کتب ہے۔ الہامی کتب کتنی ہیں؟ اس سلسلے میں ہمیں مکمل طور پر معلومات حاصل نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اس سلسلے میں قرآن پاک کا عطا کردہ ایک بنیادی اصول ہے، اور اس کے بعد ہمیں احادیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عطا کی گئی معلومات ہیں، اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں پر جو کتب نازل کی ہیں، ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 313 یا 315 تک جاتی ہے، اور پیغمبروں کی تعداد بھی اسی طرح سے قرآن نے بھی بطور خاص بتائی نہیں ہے۔ البتہ قرآن حکیم نے یہ معلومات دی ہیں کہ انسانی تاریخ اور تہذیب کا سلسلہ پیغمبروں کی دی ہوئی ہدایت اور تعلیمات پر ہی مشتمل ہے، اور انسانی تہذیب کا آغاز ہی دراصل اللہ کی ہدایت اور الہامی علم سے ہوتا ہے، اور اس الہامی علم کا مجموعہ الہامی کتب کی صورت میں انسانوں کو مختلف زمانوں میں تحریری صورت میں بھی موجود رہا ہے، اور اللہ کا عطا کردہ وہ علم انسانی ہدایت کا ذریعہ بنتا رہا ہے۔ قرآن حکیم نے اساطیر الاولین کے لفظ سے یا زبر الاولین کے ترکیب سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بہت قدیم دور سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر یہ علم، یہ کتاب اور کتاب ہدایت نازل فرماتا رہا ہے، اور وہ قدیم کتابیں کسی نہ کسی حد تک انسانوں کے پاس محفوظ رہی ہیں، اگرچہ کسی خاص مذہب کے پیروکار اپنی کتب میں بھی اس طرح کی تبدیلیاں کر لیتے ہیں جس طرح وہ پیغمبروں کی تعلیمات میں کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ اعزاز الہامی کتب میں قرآن حکیم کو حاصل ہے، اور پیغمبروں میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت کے مطابق نبی کریم نے جو کچھ انسانوں کو عطا کیا ہے، اور قرآن حکیم نے جس طرح سے انسانی ہدایت کا سامان کیا ہے، وہ سب کا سب من و عن محفوظ اور مستند طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ تمام ذرائع جو کسی کتاب کی حفاظت، کسی تعلیم کی حفاظت یا کسی سیرت کی حفاظت کے ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں، وہ انہی دو ذرائع کے اوپر اختیار کیے گئے ہیں۔ میری مراد ہے یا قرآن حکیم کو محفوظ کرنے کے لیے یا نبی آخر الزماں کی سیرت طیبہ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اس لیے مذاہب کی تاریخ جاننے کے لیے بھی ہمیں جن کتب پر انحصار کرنا ہے، ان کتب میں بھی سب سے مستند، محکم اور مضبوط سہارا ہمارے لیے قرآن حکیم، جس میں اللہ کا کلام بھی محفوظ ہے، اور اللہ کی طرف سے انسانی تاریخ پر جو تبصرے ہیں اور انسانی تہذیب کے حوالے سے جو عروج و زوال کے اصول قرآن نے بتائے ہیں، یا انسانی تاریخ میں اہم واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو دروس و عبر اللہ کی اس کتاب سے ہمیں عطا ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم یہ جانچتے ہیں کہ مذہب کی تاریخ من حیث المجموع، یا جن سے مذہب کے طور پر جو مذہب کی تاریخ ہے، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ مذہب انسان کے ساتھ
تب سے ہے جب سے خود انسان تخلیق ہوا، اور پھر اس نے زمین پر اپنی آبادیوں کا آغاز کیا، اور انسانی تہذیب و تمدن نے ایک نفس واحدہ سے پھر تشکیل پا کر مردوں اور عورتوں کی صورتوں میں انسان پھر خاندانوں کی شکل میں اور تہذیبوں کی بنیاد بنتا ہوا آگے بڑھتا چلا آیا، اور انسان نے اپنے معاشرے، اپنی تہذیبیں اور اپنا تمدن قائم کیا، اور اس کے نتیجے میں انسان نے دراصل نہ صرف یہ کہ بنیادی مذہب جو اس کو عطا ہوتا رہا اس سے انحراف بھی کیا ہے، اور اپنی طرف سے ترمیمات بھی کی ہیں، اور حتیٰ کہ اس نے اپنی طرف آنے والی الہامی کتب کو نبی کے بعد اس میں بھی تعلیمات میں بھی اور اس کی بنیادوں میں بھی ترمیمات کرنے کی کوششیں پوری کی ہیں۔ جیسے عرض کیا گیا کہ قرآن حکیم اس سلسلے میں وہ واحد معجزاتی کتاب ہے کہ جس کے پاس وہ محفوظ ہدایت نامہ ہمارے آج بھی ہمارے دامن میں پورے انسانیت کے لیے تا قیامت موجود ہے اور محفوظ ہے۔ اس کتاب کے مطابق انبیاء کرام دنیا کے مختلف خطوں میں انسانوں کی مختلف نسلوں میں مبعوث ہوتے چلے آئے ہیں، اور ان انبیاء کرام میں سے کچھ ایسے رسول نبی تھے جن کو اللہ نے اپنی طرف سے کتاب بھی عطا کی تھی، اور وہ کتاب وہ ایک شریعت کے طور پر، قانون کے طور پر، ایک ضابطے کے طور پر ایک خاص علاقے، خاص نسل اور خاص انسانی معاشرے کے لیے وہ کتاب وہ کافی ہوتی تھی، اور وہ اللہ کی ہدایت کی وہ شکل تھی جو اس وقت کی اس نسل کی انسانی اور اس نبی کے امت کے لیے ضروری تھی۔ اس کے بعد قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جو خود قرآن حکیم ہے وہ اللہ کی وہ واحد الہامی کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے تا قیامت پیغام ہدایت بن کر آئی ہے، اور یہ للعالمین نذیرا پورے جہانوں کو اپنے انجام سے آگاہ کرنے کے لیے ہے، اور یہ فرقان بھی ہے کہ یہ کتاب جس نے حق و باطل کا فرق تا قیامت قائم کر دیا ہے، یہ میزان بھی ہے جس نے انسان کو اعتدال، عدل اور انصاف پر بھی کھڑا کر دیا ہے، اور یہ کتاب اس کتاب کی حفاظت اللہ نے خود اپنی طرف سے ضمانت کے طور پر رکھی ہے۔ ان نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ الہامی کتب میں دیگر کتب جن کا ذکر قرآن نام لے کر کرتا ہے اس میں تورات سب سے پہلے ہے، جو ہمارے ہاں معروف یہودیت کے مذہب کی بنیادی کتاب ہے، اور اس تورات کا نزول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تقریباً حضرت عیسیٰ سے 1500 سال پہلے کا ہے۔ اس کتاب کے بعد خود بنی اسرائیل ہی کی ایک اور کتاب کا ذکر قرآن حکیم نام لے کر کرتا ہے، اور وہ کتاب زبور ہے۔ زبور اس کی جمع ہے، اور زبور کا معنی بھی کتاب ہے۔ تورات کا معنی طہارت اور تعلیم ہے اور قانون ہے، اور زبور یا زبور جو ہے وہ زبر اس کی جمع ہوتی ہے، اور اس کا مطلب بھی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے یا الکتاب ہے۔ اور یہ کتاب قرآن حکیم کی عطا کردہ معلومات کے مطابق اور تاریخ کے محفوظ خزانے کے مطابق یہ کتاب حضرت داود علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور حضرت داود کا دور حضرت عیسیٰ سے قریباً 1000 سال پہلے کا ہے۔ تیسری کتاب جس کا نام لے کر قرآن مجید میں اللہ کے کلام میں تذکرہ موجود ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل ہے۔ انجیل کا معنی خوشخبری ہے، اور اس خوشخبری میں دراصل وہ پوری خوشخبری محفوظ ہے کہ جو دراصل انسان کو اللہ کی طرف سے الہامی ہدایت میں عطا ہوتی ہے کہ اگر انسان بطور انسان کے اپنے شرف کو پالے اور اللہ کے عطا کردہ دین اور ہدایت کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا لے تو پھر اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، اور جنت کے باغات اور انعامات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اس لحاظ سے اس کتاب کا نام خوشخبری ہے، اچھی خبر ہے، اور اس میں خبر بھی آسمانی ہدایت کی، آسمانی کائنات کی، آسمانی دنیا اور آسمانی ریاست کی
خوشخبری دی گئی ہے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیتا ہے۔ قرآن نے ان 3 کتابوں کا نام لیا ہے، باقی قرآن اجمالاً ذکر کرتا ہے کہ اور بھی الہامی کتب آئی ہیں، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ کا قرآن نے لفظ استعمال کیا، تو وہاں صحف ابراہیم گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتابوں کا وہ سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ اس طرح کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کی تعلیم الہامی ہدایات کی صورت میں ان کتابوں کی شکل میں موجود رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ آدم سے لے کر میرے تک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث ہوئے، اور ان میں سے 313 اور روایت 315 صاحب کتاب تھے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں لفظ نبی اور رسول میں فرق کیا جاتا ہے کہ وہ انبیاء جن کو کتب عطا ہوئیں، شریعتیں عطا ہوئیں، وہ رسول کہلاتے ہیں۔ قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اللہ کے منتخب کردہ اور اللہ کے مبعوث کردہ جو پیغمبر تھے وہ تمام نبی اور رسول تھے۔ نبی کا مطلب غائب کی خبر دینے والا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبر، یہ غیب کا لفظ ہے۔ غیب سے مطلب ما وراء الحس دنیا ہے، وہ دنیا جو انسانی حواس و عقل سے ماورا ہے، جس کے لیے ذریعہ صرف وحی کا ہے، جس کا علم انسان کو وحی کے ذریعے آتا ہے۔ وہ مقام، وہ عالم غیب ہے۔ تو اللہ نے عالم غیب سے جو خبریں، جو خوشخبریاں، جو انذار یا انجام کی صورتیں قرآن نے بتائی ہیں انسان کے حوالے سے، تو وہ خبر دینے والا نبی ہوتا ہے۔ اور نبی رسول ان معنوں میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے اور انسانوں پر وہ شہید یا گواہ ٹھہرتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کے انبیاء و رسول جو ہیں وہ حدیث مبارکہ کے بیان کردہ فرمان کے مطابق وہ کم و بیش 1,24,000 ہیں، اور ان میں سے صاحب کتاب انبیاء بھی ہوئے ہیں۔ ان کتابوں کو جو پیغمبروں نے عطا کی ہیں انسانیت کی نجات اور فلاح کے لیے، ان کو ہم الہامی کتابیں کہتے ہیں۔ اور ان الہامی کتب میں سب سے مستند، جامع، محفوظ اور جدید ترین وہ قرآن حکیم ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اس لیے بھی کہ انسانوں نے جن کے ذمہ اللہ نے یہ لگایا، انہوں نے اس کو محفوظ اس انداز سے کیا ہے کہ اس کتاب کو تا قیامت انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہونا ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اس اللہ نے خود اور ان صحابہ کرام نے جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں شرف پا چکے تھے، انہوں نے اس کو محفوظ کیا۔ اس لیے ہمارے پاس خود مذہب کے جاننے کا، اس کی تاریخ کو سمجھنے کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اس بہترین، مستند ترین اور محفوظ ترین ذریعے کے مطابق مذہب کی تاریخ انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور مذہب انسان کی ہدایت کے لیے پہلے دور سے اور انسانی تہذیب کے آغاز سے اس کے ساتھ موجود ہے، اور اس مذہب کو پھر انسان اپنی منمانی ترمیمات کے ساتھ تبدیل کرتا ہے، اور وہ مذاہب جو آج ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں، ان مذاہب کی اصل یہ ہے کہ انسانوں نے خود ہی اپنے طبقات، اپنے معاشرے اور اپنے زمانے میں ان مذاہب کی شکلیں خود تشکیل دی ہیں، اور وہ ایک دین صراط مستقیم جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے عطا کیا تھا، اس صراط مستقیم کی کئی پگڈنڈیاں، کئی راستے اور کئی ذیلی عنوان خود انسانوں نے تشکیل دے لیے ہیں۔ یوں تو دنیا میں مذاہب کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر جو عالمگیر مذاہب ہیں، یعنی ان مذہبوں نے جنہوں نے پوری دنیا میں سے خاص حصے میں یا پوری انسانیت کے ایک بہت بڑے طبقے تک اپنے اثرات پہنچائے ہیں، ان کو ہم عالمگیر مذاہب یا مذاہب عالم کا نام دیتے ہیں، اور ان کی تعداد 1 درجن کے قریب ہے۔ اور ان مذاہب کا حال بھی دراصل ہمیں تاریخ کے آثار سے ملتا ہے یا پھر ان کی مقدس کتب سے ملتا ہے۔